جی میں ہوں فیصل محمود گرایا اور میرے ساتھ ہیں حافظ امین صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی ہسٹری پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے روزہ کے بارے میں کہ اسلام سے پہلے روزہ کا تصور کیا تھا. تو ہم جانتے ہیں حافظ صاحب سے اس بارے میں کہ اسلام سے پہلے روزہ کا کیا تصور تھا اور اسلام میں روزے کب فرض ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال روزے رکھے, اور پہلے انبیاء کرام بھی روزے رکھتے تھے, ان کا روزے رکھنے کا جو تھا ٹائمنگ یا طریقہ کار کیا تھا, ان پہ فرضیت تھی یا جو بھی, اس بارے میں آپ. جی بالکل. اسلام سے پہلے بھی ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے, وہ ہمیں قرآن کی آیت سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک دوسرے پارے میں جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی روزے کا تصور تھا. تاریخی اور مذہبی حوالوں سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی روزے کا تصور تھا. ٹھیک ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آتے ہی روزے کا بھی تصور ہے. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی چاند کے حساب سے جو آج کل قمری ہمارا ایک مہینہ چلتا ہے, اس میں وہ 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے. جب چاند پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, تو اس میں وہ 3 دن روزے رکھتے تھے. پھر بعد میں انہی کی اتباع میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ صیام شکر رکھتے تھے, کہ جب اللہ نے ان کو اور ان کے ماننے والے لوگوں کو طوفان سے بچایا تو وہ اس کے شکریہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. وہی 13, 14 اور 15 کو جب چاند اپنی شکل پوری ہوتی تھی, اس کے اگلے دن وہ روزہ رکھ لیتے, اگلے دن وہ روزہ رکھتے تھے. تو یہ ملتا ہے تاریخ میں. اور خود بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے رات کے. اور فرمایا کہ سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے, کہ وہ رات کے کچھ پہر میں نماز پڑھتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر نماز پڑھتے تھے. اس طرح ان کا کچھ طریقہ تھا. اصل ہمارا مقصد تو روزہ ہے کہ روزہ داؤد علیہ السلام ایک دن رکھتے تھے, ایک دن چھوڑ دیتے تھے. تو اس طرح اگر ہم گنتی کریں تو یہ تقریباً سال کے 182 دن بنتے. صحیح ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی منقول ہے, قرآن میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان سے یہ فرمایا, کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ میں آپ کی ملاقات چاہتا ہوں, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ روزے رکھو. تو 30 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے. تو اس کے بعد روزے دار کے منہ سے وہ ایک بو سی آتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی لکڑی کا مسواک کیا. تو شاید وہ اللہ کو پسند نہیں تھا یا نہ اچھا لگا, کوئی بھی حکمت ہوگی اس میں, کوئی بھی بات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 10 اور روزے رکھو. اب ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ اسلام سے پہلے روزے کا تصور تھا. بالکل ایسا. لیکن روزہ کیا اسی ٹائم اور انہی احکامات کے ساتھ تھا, یہ ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اس بارے میں کوئی بھی کہیں بھی حوالہ جات نہیں ملتے, ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ آیا یہی ٹائم تھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک, اور روزے کی وہی پابندیاں تھیں جو شریعت اسلام میں ہیں, اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن یہ اتنا پتہ ہے کہ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی لوگوں کے اندر اور پیغمبروں میں روزے کا تصور تھا. کنسیپٹ میں ملتا ہے, روزے وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسلام میں کب یہ اسلام میں بھی ہے. یہ جو رمضان کے روزے فرض ہوئے, یہ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے دوسرے سال فرض ہوئے, 2 ہجری کو, سن 2 ہجری میں. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنا ثابت ہے. آپ روزے رکھتے تھے, پیر اور جمعرات بھی رکھتے تھے. جب یہ رمضان کا مہینہ جو روزے فرض نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. پیر اور جمعرات کا روزہ تو حدیث سے ثابت ہے. اور آپ ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے, اور شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو, یوم عاشورہ. تو جب صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہود روزہ رکھتے ہیں, تو پوچھا کہ بھائی تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ یوم شکر رکھتے ہیں, کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کی قوم سے بچایا تھا. تو یوم نجات کے طور پہ ہم یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اس 10ویں محرم کو اللہ نے بچایا تھا, اس لیے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو
فالو کریں, ان کے قریب ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے اور نبی پاک بھی پیغمبر تھے اللہ کے. تو فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ ان کی اتباع میں یہ روزہ رکھوں. تو نبی پاک نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر کسی بھی اور روزے کی فرضیت اور اس کا جو تاکیدی حکم وہ ختم ہو گیا, نفل کی حد تک رہ گئی. نفل کی حد تک اب بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کا ثواب ہے. یوم عرفہ کا روزہ ہے, 9 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا, مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یعنی نفلی روزوں کا حکم ہے, لیکن اب فرضیت رمضان کے روزوں کی ہے. رمضان کا روزہ جو ہے وہ اس وقت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے. اب یہ روزہ چاہتا کیا؟ اصل سوال بنتا ہے کہ روزہ خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, متقی ہو جائے. متقی مطلب کیا؟ تقوی جو شریعت اسلام میں, جو قرآن میں, حدیث میں جو تقوی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کے گزارنا, اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے چلتے رہنا, اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کے اپنی زندگی کو گزارنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا, اور جس بات سے اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے, منع آیا ہے, اس سے رک جانا. یہ تقوی ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیں, ہر چیز جس میں اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو کرنا ہے, اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جانا. اب جو شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو بھی جان لے کہ پھر اس کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی جو سزا ہے اس سے بھی اللہ کے علاوہ کو بچا نہیں سکتا. یہ تقوی کا جو کنسیپٹ ہے, وہ ایسے ہی ہوا کہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا گزارا, ملا اسے کچھ نہیں. یہ تو حدیث میں ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن اللہ کی احکام کو پورا نہ کرے, مفہوم کچھ اس طرح ہے, اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے نہ رکے, تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اصل تو یہ ہے کہ آپ روزے کے مقصد کو پورا کریں, تو آپ کے اندر وہ تقوی, وہ پرہیزگاری اور اللہ کی بات کو مان کر چلنا وہ آ جائے. دیکھیں نا کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے, کھانے کے لیے گھر میں کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, اور اپنی ایک نیک بیوی, اس کی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ وہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کیوں رک جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان رک جاتا ہے. تو یہ اصل میں ایک روزہ جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھو بھائی, جس طرح تم رمضان میں حلال چیزوں سے رک جاتے ہو اللہ کے حکم کی وجہ سے, تو رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور اللہ کی روکی ہوئی باتوں سے رکو, ایسے ہی رک جاؤ. یہ ایک طرح کا سبق ہے, پریکٹس ہے, ریہرسل ہے کہ بھائی رمضان میں تمہاری یہ مشق چل رہی ہے, اس کو پھر اپنے 11 مہینے جو باقی ہیں ان میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. یہ اصل میں یہ آپ کو ابھی اس دور میں 2025 میں اپنے راؤنڈ اباؤٹ ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو ہم آج روزے رکھ رہے ہیں, ہم مسلمان جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور بطور یہ ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی بالکل متقی اور پرہیزگار ہو چکے ہیں, کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ لوگوں پہ اس کے کیا اثرات ہیں فی الحال؟ جو دیکھیں جی, ہم خود اپنی ہی مثال لیتے ہیں کہ ہمارا حال رمضان میں کیا ہے, رمضان کے علاوہ کیا ہے. کیا ہم رمضان کے اندر جو ایک مشق چلتی ہے رمضان کے علاوہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور خود رمضان ہی میں ہم اس کے اوپر کتنا چلتے ہیں یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں اپنے گریبان میں, آپ دیکھ سکتے ہیں, معاشرے میں چل کے ہم دیکھ سکتے ہیں. کیا دیکھو, کم تولنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یہ تو رمضان اور روزے کے علاوہ بھی گناہ ہے بالکل. لیکن کیا ایک شخص روزہ رکھ کے کیا اس کے اندر زیادہ کچھ ڈر پیدا ہوا کہ یار اب تو میرا روزہ ہے, میں اب مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کیا میں کوئی چیز اس کا ریٹ زیادہ تو نہیں لگا رہا, یا میں دھوکہ تو نہیں کر رہا, یا میں قسم اٹھا کے کوئی چیز تو نہیں بیچ رہا. یہ رمضان میں تو ان چیزوں سے اور بھی بچنا ہے, بچنا تو ہر وقت ہے, ہر وقت بچنا ہے. حکم تو ہر وقت کا ہے نا, پورے سال کا, رمضان کے لیے تو خاص نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. ہمیں یہ بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور خود اس کے اوپر عمل کرنا کہ بھائی رمضان میں ہم کتنا اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر رمضان میں اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو اللہ جل شانہ رمضان کے بعد بھی ہمیں انہی جو ایک مشق ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے اوپر رمضان کے بعد بھی چلنے کی توفیق دے گا. آمین جی. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حدود